پتہ ہے اذیت کیا ہے؟ دنیا میں کافی ساری تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے اور ہر تکلیف پر اس کو لگتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ہمیں من پسند چیز نہیں ملتی، کوئی پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جائے تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن ان سب تکلیفوں سے ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نکل آتے ہیں اور یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس تکلیف سے ہم گزرے ہیں۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ دعا آخری تو نہیں، مگر سب سے اہم قدم اللہ سے ملاقات کا دعا ہے۔ دعا پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بے بسی رکھی جاتی ہے، گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے۔ دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی واحد ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے۔ تیرے در سے آخری امید لگا کر آتے ہیں، تو ہی عطا کرے گا کیونکہ تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان۔ کچھ دعائیں قبولیت کا شرف پانے میں ایک طویل عرصہ لیتی ہیں، اور جبکہ کچھ دعائیں زبان سے نکلنے کی دوری پر ہوتی ہیں۔ کچھ دعاؤں کو اللہ فوراً قبول کر کے اپنے بندے کو یہ بتاتا ہے کہ میں تیرا کتنا قریب ہوں، یہ جان لے۔ اور جب یہ دعا میں نے اتنی جلدی قبول کر لی تو جو دعائیں تیری اٹکی ہوئی ہیں وہ کسی وجہ سے اٹکی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سنی نہیں یا میں انہیں قبول نہیں کروں گا، بس مجھے تیرا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں جب قبول ہوتی ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے بے حد قریب ہے، وہ جانتا ہے اس کا کون سا بندہ کس تکلیف میں ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اسے پکارنے والا کتنا نافرمان اور کتنا گناہ گار ہے، مگر وہ پھر بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے، اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ الخبیر نام تو آپ نے سنا ہوگا، اس کا معنی ہے خبر رکھنے والا۔ الخبیر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے الخبیر ہے، اظہار کرے یا نہ کرے۔ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں بھول گیا ہے، ہم تکلیف میں ہیں اور وہ انجان ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسے خبر نہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے اس کو سزا نہیں ملی، وہ بچ گیا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صلہ نہیں دیا، مگر وہ ہمارے ہر حال ہر تکلیف سے باخبر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر انسان کے ہر گناہ اور ہر نیکی سے باخبر۔ اس کا صلہ جزا ہو یا سزا ضرور ملے گی۔ ہمیں لگتا ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ تو ہماری اس آہ سے بھی باخبر ہے جس کی خبر ہم نے کبھی خود کو بھی ہونے نہیں دی۔
دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کی پریشانی میں کمی ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔